بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے شیطان کی مکاری کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اس نے نہ ولیوں کو چھوڑا اور نہ انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑا۔ غور کرو شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بیمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بیمان ہو گیا ہوں، کیونکہ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، جن کا نام کون نہیں جانتا، آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال ضرور کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے سوال کروں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے اور کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید رحمہ اللہ نے کہا میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا پھر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کے تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے تو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمہ اللہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کو پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سامنے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے جب وہ کہہ رہا ہے تم اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ کس نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس واقعے سے شیطان کی مکاری وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے اور شر اور وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔